السلام علیکم دوستوں، میں ہوں مبین عارف سیال اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دا یونیورسل نالج۔ دوستوں، آج ویڈیو کا ٹاپک ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بینک اکاؤنٹ۔ جی ہاں، صحیح سنا آپ نے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بینک اکاؤنٹ کیا آج بھی موجود ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ اسی ویڈیو میں آپ کو ساری رہنمائی دی جائے گی۔ کافی موجود تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ پلیز ہمارے چینل دا یونیورسل نالج کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عرب کے ایک بینک میں خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج بھی کرنٹ اکاؤنٹ موجود ہے؟ یہ جان کر آپ کو اور حیرت ہوگی کہ مدینہ منورہ کی میونسپلٹی میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر باقاعدہ جائیداد رجسٹرڈ ہے۔ آج بھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر بجلی اور پانی کا بل آتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مسجد نبوی کے پاس ایک عالی شان رہائشی ہوٹل زیر تعمیر ہے جس کا نام عثمان بن عفان ہے؟ تفصیل جاننا چاہیں گے؟ یہ وہ عظیم صدقہ جاریہ ہے جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے نیت کا نتیجہ تھا کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں پینے کے لیے صاف پانی کی بہت بڑی قلت تھی۔ وہاں پر موجود ایک یہودی کا کنواں بھی تھا جو مسلمانوں کو پانی مہنگے داموں فروخت کرتا تھا۔ اس کنویں کا نام بحر روما ہے۔ مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اور اپنی پریشانی سے آگاہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو یہ کنواں خریدے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ ایسا کرنے پر یقیناً اللہ تعالیٰ اسے جنت میں چشمہ عطا کرے گا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حامی پری اور کنواں خریدنے کے لیے یہودی کے پاس چلے گئے اور کنواں خریدنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ کنواں چونکہ منافع بخش آمدنی کا ذریعہ تھا، اس لیے یہودی نے کنواں فروخت کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تدبیر کی کہ یہودی سے کہا کہ پورا کنواں نہ صحیح، آدھا کنواں مجھے فروخت کر دو۔ آدھا کنواں فروخت کرنے پر ایک دن کنویں کا پانی تمہارا ہوگا اور ایک دن کنویں کا پانی میرا ہوگا۔ یہودی لالچ میں آ گیا اور اس نے سوچا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن وہ اپنا پانی بھریں گے اور دوسرے دن جب اس کی باری ہوگی تو یہ زیادہ پانی محفوظ کر کے دوبارہ مسلمانوں میں مہنگے داموں فروخت کرے گا۔ اس طرح زیادہ منافع کمانے کا موقع بھی مل جائے گا۔ اس نے آدھا کنواں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فروخت کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دن مسلمانوں کو کنویں سے مفت پانی حاصل کرنے کی اجازت دے دی۔ لوگ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن مفت پانی حاصل کرتے اور اگلے دن کے لیے بھی ذخیرہ کر لیتے۔ یہی وجہ تھی کہ یہودی کے دن کوئی بھی شخص پانی خریدنے نہیں جاتا۔ یہودی نے دیکھا کہ اس کی تجارت ماند پڑ گئی ہے اور اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باقی آدھا کنواں بھی خریدنے کی گزارش کی۔ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئے اور پورا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اسی دوران ایک آدمی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کنواں دو گنا قیمت پر خریدنے کی پیشکش کی۔ قربان جاؤں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس سے کہیں زیادہ کی پیشکش ہے۔ اس نے کہا میں 3 گنا دوں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے اس سے کہیں گنا کی پیشکش ہے۔ اس نے کہا میں 4 گنا دوں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس سے کہیں زیادہ کی پیشکش ہے۔ اسی طرح وہ آدمی رقم بڑھاتا گیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہی جواب دیتے رہے، یہاں تک کہ اس آدمی نے کہا کہ حضرت آخر کون ہے جو آپ کو 10 گنا دینے کی پیشکش کر رہا ہے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا رب اللہ مجھے ایک نیکی پر 10 گنا اجر دینے کی پیشکش کرتا ہے۔ معزز ناظرین، وقت گزرتا گیا اور یہ کنواں مسلمانوں کو سیراب کرتا رہا، یہاں تک کہ کنویں کے ارد گرد کھجوروں کا باغ بن گیا۔ عثمانی سلطنت کے دور میں اس باغ کی دیکھ بھال ہوئی۔ بعد از سعودی کے عہد میں اس باغ میں کھجوروں کے درختوں کی تعداد 1550 ہو گئی۔ یہ باغ میونسپلٹی میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر رجسٹرڈ ہیں۔ وزارت زراعت جہاں کے کھجور بازار میں فروخت کرتی اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر بینک میں جمع کرتی رہی، یہاں تک کہ اکاؤنٹ میں اتنی رقم جمع ہوگی کہ مرکزی علاقہ میں ایک پلاٹ لے لیا گیا، جہاں فند کے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ایک رہائشی ہوٹل تعمیر کیا جانے لگا۔ اس ہوٹل سے سالانہ 50 ملین ریال آمدنی متوقع ہے، جس کا آدھا حصہ غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم ہوگا اور باقی آدھا حصہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بینک اکاؤنٹ میں جمع ہوگا۔ اندازہ کیجئے ناظرین کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انفاق کو اللہ تعالیٰ نے کیسے قبول فرمایا اور اس میں ایسی برکت کی کہ قیامت تک ان کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا۔ ناظرین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ تجارت کی، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنا قرض دیا، اچھا قرض، پھر اللہ تعالیٰ نے کئی گنا بڑھا کر لوٹا دیا۔ امید کرتا ہوں ناظرین آپ کے نالج میں کافی اضافہ ہوا ہوگا۔ ویڈیو کو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور میری اس تحریر میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو کمنٹس میں ضرور آگاہ کیا جائے ہمیں۔